ये आपके सामने जमीयत तलबा की काविशों के मुख्तसर नमूने पेश करते हैं। लिहाजा मैं अरबी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद तारिक मुताल्लिम जामिया हाजा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अरबी तकरीर पेश करे। मोहम्मद तारिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रईस अल-हफ़लतिल मुबज्जल वल हाज़िरून अल-किराम, इन्नी उरीदु अन उल्क़िया अमामकुम खुतबतन वजीज़तन हौलल मौज़ू' वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अय्युहस सादतुल किराम, इन्नना इज़ा तफ़ाहसना अहवाल अज़्ज़मान नरा अन्नल मुस्लिमीन क़द ज़र्रसहुमुज़ ज़मान व तहनतहुमुल अय्याम व बतशत बिहिम अहवालुद दुनिया व अहातत बिहिमुल फितनु मिन कुल्लि जानिबिन फहुम यस्तक़बिलून कुल्ल यौमिन मुसीबतन जदीदतन व मुश्किलतन हदीसा फयंतक़िलून मिन इज्तिहादिन इला इज्तिहादिन व मिन इज़्तिराबिन इला इज़्तिराब व मिन शौकिन इला क़तादिन तुंतहक हुरुमातुहुम व तुनहशु करामातुहुम व तुखर्रबु बुयूतुहुम व दियारुहुम व तुदम्मरु मसाजिदुहुम व मआबिदुहुम फहाज़िही नज़रतुन ख़ातिफ़तुन अला अहवालिल मुस्लिमीन फ़ी ज़मानिना फ़ी कुल्लि मकान। अय्युहल इख़्वा, حينما نرى المسلمين في هذه الحالة الحرج الشاقة يرتسم على أذهاننا سؤال ويختلج في قلوبنا استفهام: لماذا هؤلاء المسلمون في انحطاط وانهزام مع أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يبشرهم بالفوز والفلاح في كل مجال وبالغلبة والانتصار في كل ميدان بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف لحق بهم هذا القلق والاضطراب؟ ولماذا طرأ عليهم هذا الانكسار والانهزام؟ قلبوا صفحات التاريخ تروا أن الصحابة والتابعين كانوا بأعلى قمة من الرفعة والكمال، وكانوا مثالا في الغلبة والانتصار وآية للنهوض والانطلاق. لماذا هذا البون الشاسع بين حياتنا وحياتهم؟ ولماذا هذا الفرق الهائل بين شأننا وشأنهم؟ ولماذا لا يتحقق لنا وعد الله تعالى من النصر العزيز والفتح المبين كما تحقق لهم؟ فالله هو الله والقرآن هو القرآن والدين هو الدين، فكيف تحولت لنا هذه الأوزاع؟ ولماذا تغيرت لنا الأرض والسماء؟ الجواب سهل ميسور وهو موجود في نفس الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، ولكن متى؟ إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فالغلبة والانتصار والرفعة والعزة والنصر العزيز والفتح المبين كل ذلك مشروط بكمال الإيمان وهو مفقود في حياتنا. أيها الإخوة الفضلاء، أليس يتطلب الإسلام منا كوصف الدعاة أن ننقذ العالم من العداوة والبغضاء وندعوهم إلى اختيار الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة؟ وأليس يتطلب الإسلام منا أن نقوم كبنيان مرصوص ضد الكفر والإلحاد وضد الحركات الطاغوتية التي تقوم بتغيير أفكار شبابنا بل تغير قلوبهم وعقولهم ضد الإسلام والمسلمين؟ وكيف لا يكون ذلك وأننا أصبحنا عبيدا وخدما للأفكار الإلحادية والثقافة الأجنبية، وكنا سادة وملوكا نعيش في أوج الخير والكرامة والعز والشرف في القرون الأولى، ولكن أصبحنا في الحضيض الأسفل من الانحطاط والتأخر في
في عصرنا هذا، ولكن هو الشيء الذي أفضى بنا إلى هذا الوضع الخطير. وما الذي ساقنا إلى هذا العذاب الأليم الذي أحاط بصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا على حد السواء؟ أيها الإخوة، فيلزم علينا أن نعمل بمقتضيات الإيمان ونطبق الشريعة الغراء على حياتنا الفردية والجماعية لكي يتحقق وعد الله كما تحقق في الماضي لسلفنا الصالحين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد صوبان متعلم جامعہ حاضہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اردو تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. صدق الله العظيم. صدر جلسہ، مہمانان اعظام، آج کی اس پر رونق محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں فارغین مدارس کی ذمہ داریاں. حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا ہے اور وہ ستاروں کی گزرگاہوں کی تلاش میں مصروف ہے. طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، نئے نئے انکشافات اسے حاصل ہو رہے ہیں. سورج کی شعاعوں اور ہوا کی لہروں کو اس نے قبضے میں کر لیا ہے. اس کا فکر گستاخ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے میں ہمتاً مصروف ہے. اس مشنری و سائنٹیفک دور نے اس کے ہوش و حواس کو مختل، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر دیا. وہ تہذیب و تمدن کی چمک دمک سے مسحور ہو کر، اس کے دل فریبیوں میں کھو کر اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھا ہے. مادیت کے طوفانوں نے اس سے فکر آخرت چھین لیا ہے، جس سے انسان سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ خود کو ترقی یافتہ سمجھ کر اپنے ایمان اور اخلاقی زندگی سے محرومی نہیں بلکہ اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسانیت کی بقیہ ادھیڑنے کی تگ و دو کر رہا ہے. وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والا اپنی زندگی کے نفع نقصان سے بے بہرا ہے. وہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والا اپنے صحیح افکار اقدار کی ترجمانی سے ناواقف ہے. محترم سامعین، ایسے نازک گھڑے دشوار وقتوں میں فارغین مدارس کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں. ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. خطبہ مسنہ کے دوران میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر قبیلہ، ہر علاقہ، ہر جماعت و گروہ سے ایک ایسی جماعت کیوں نہیں تیار ہوتی جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اس کے بعد آ کر اپنی قوم میں انذار کا فریضہ انجام دے. ہو سکتا ہے وہ چوکن نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ لوگوں کو مہلکات سے آگاہ اور تباہیوں سے متنبہ کریں اور پستیوں سے نکال کر بام عروج تک پہنچا دیں اور ذلت سے عزت اور رذالت سے شرافت عطا کر دیں. حضرات، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر اسی قدر عظیم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. چونکہ ہم وارثین انبیاء ہیں، ہم حاملین شریعت ہیں، ہم پر دوسروں کے مقابلے میں دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن آج کا جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے وہ طرح طرح کے بدعات و خرافات اور قسم قسم کے عادات و رسومات اور فحاشی اور عیاشیوں سے لبریز ہیں اور یانیت اور بے حیائیوں سے پر ہے. اخلاقی انارکی اور مذہبی زوال روز افزو ہیں. غرض کے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا چاروں طرف نقشہ ہے.
انسان کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے ٹوٹ چکا ہے، وسائل و ذرائع پر ضرورت سے زیادہ اعتماد بڑھ گیا ہے، چاروں طرف مادیت کا غلغلہ ہے، ہر چار جانب مغربیت کا بول بالا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، اس کی آہیں عرش بری سے فریاد کر رہی ہیں، اور وہ کسی مصلح کے منتظر ہے کہ جو ان کو ظالم خونخوار امراء اور سرکش و جابر سلاطین کے پنجے استبداد سے بچا سکے اور ان کے چنگل سے ان کو رہائی دلا سکے۔ یاد رکھیے، ایسی کٹھن گھڑی لمحے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی صدا پر لبیک کہے، بر وقت ان کی سیر رہنمائی کرے اور بے جا رسم و رواج اور قید و بند سے ان کو نجات دلائے اور ان کو رائے راستے پر لگائے۔ اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول من رعا منکم منکرن کو حرز جا بنا لے اور یہ تہیہ کر کے آگے قدم بڑھائے کہ جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک دین پر آش نہیں آنے دیں گے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کرپشن سے لوگوں کو خلاصی دلائیں گے، تباہ کاری ہلاکت خیزے سے لوگوں کو بچائیں گے، اور پوری دنیا میں امن آشتی، راحت و آرام اور چین و سکون کو فروغ دیں گے اور دین کے ترقی میں حصہ لیں گے اور ہر مضر چیز سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ ہم صدر ذی وقار کے خطاب سے مستفیض ہو، میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے بعد جمعیت الطلبہ کے ترجمان عربی جریدے الشباب اور اردو جریدہ روشنی آپ کے ہاتھوں سے رونمائی ہوں گی۔ اس کے بعد میں صدر ذی وقار حضرت نشست کے اختتام کا اعلان کیا۔ عربی جریدہ شباب کا حضرت فرمائے، اسی طرح اردو جریدہ روشنی، یہ جامعہ کے طلبہ کی طرف سے لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ بعد نماز مغرب فوراً اسی حال میں پھر سے اس اجلاس کی تیسری نشست کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ تمام ہی ابنائے کاشف سے گزارش کی جاتی ہے کہ سنن و نوافل کے بعد فوری اس حال میں تشریف لائیں۔